الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج کی تراویح میں پڑھا جانے والا 10واں سپارہ اور اس کا خلاصہ۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، پچھلی سورت جو انفال ہماری شروع ہو رہی ہے وہ 10ویں سپارے میں بھی اس کا جو پہلا پاؤ ہے وہ 10ویں سپارے کا پہلا پاؤ ہے۔ تو یعنی 10ویں سپارے کا پہلا پاؤ سورت انفال کا آخری حصہ ہے۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ سورت انفال جو ہے یہ مشتمل ہے غزوہ بدر کے واقعات کے اوپر کہ غزوہ بدر کیسے واقع ہوا، اور اس کے اندر چونکہ پہلی دفعہ مسلمانوں کو یہ جنگ کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور اس کے اندر جو مال غنیمت ان سے کفار سے ملا تھا، اور پھر قیدی بھی تھے، ظاہر 70 کے قریب تو قیدی تھے۔ اب ان قیدیوں کا کیا کرنا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، قتل کرنا ہے، ان سے پیسے لے کے چھوڑنا ہے، یہ ساری چیزیں اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، یعنی یہ جو مال غنیمت ہوتا ہے نا، یہ اس کا جو پانچواں حصہ ہے، یعنی اس کے 5 حصے کریں گے تو پانچواں جو حصہ ہوگا لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یعنی پانچواں جو حصہ ہے یہ تو ہوگا اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور غریبوں کے لیے ہوگا، اور باقی جو 4 حصے ہیں وہ پھر جو فوج ہے اس کے اندر تقسیم کیے جائیں گے۔ اور اس وقت جو فوج ہوتی تھی، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں، وہ ظاہر پیڈ آرمی نہیں تھی، وہ خود سے سیلف پریپیئرڈ لوگ تھے، ان کا سارا کچھ اپنا، مطلب ان کے پاس ہتھیار بھی اپنے، کھانا پینا، کپڑا لٹا، ساری وردی شردی جو بھی کچھ ہے وہ سارا ہر ایک اپنا لے کے جو ہے وہ آتا تھا۔ اس کو کوئی تنخواہ جو ہے نہیں ملتی تھی ان کو، جیسے آج کے دور میں باعث ہے کہ تنخواہ ملتی ہے فوجیوں کو۔ تو اس وجہ سے وہ جو مال غنیمت پھر آتا تھا جو دشمن سے ملتا تھا، اس کو پھر اس کے 5 حصے کیے جاتے تھے، اور ایک حصہ جو ہے وہ فی سبیل اللہ۔ تو اللہ کا مطلب ہے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کے لیے، تو اللہ کے جو کام ہیں، مطلب جو بھی فی سبیل اللہ کے کام ہیں ان کے اندر آپ وہ 5واں حصہ دے دیں گے، اور اس کے بعد جو بقایا 4 حصے ہیں وہ فوج کے اندر تقسیم کیے جائیں گے۔ اگر یہ سچویشن ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھی، اس کے بعد پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مینجمنٹ کو ایسے طریقے سے کیا کہ بڑے بڑے محکمے قائم کیے، فوج کو بھی باقاعدہ جو ہے وہ یعنی حکومتی تحویل میں لیا، اور ان کی تنخواہیں مقرر کی، ان کے رینک اور یہ اور سارے کچھ۔ تو اس کے بعد پھر حالات تھوڑے چینج ہو گئے۔ اچھا جی، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس غزوے کا تذکرہ فرمایا، یعنی غزوہ بدر کا جو حال ہے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کیسے ہوا تھا۔ حالانکہ مسلمان اگر جنگ چاہتے ہوتے تو مسلمان لشکر لے کے جاتے، یعنی دشمن کے پیچھے ادھر مکے میں، لیکن چونکہ یہ لوگ آئے تھے ان کے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے، تو مسلمانوں کا ظاہر فرض بنتا تھا کہ وہ اپنا ڈیفنس کرتے، لہٰذا اپنے ڈیفنس میں یہ نکلے، اور اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی۔ اچھا، اس میں اللہ رب العزت نے جو ظاہر یہ قرآن، یہ تو نہیں ہے کہ غزوہ بدر کے لیے ہی مخصوص حالات میں جو باتیں ہیں بس، ایسا نہیں ہے، یہ قیامت تک چونکہ قرآن ہے اس کے احکامات ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کہ مسلمانوں جب بھی کبھی تمہارا مقابلہ کسی دشمن سے ہو، میدان جنگ میں ہو، تو اللہ کو یاد کرو کثرت کے ساتھ تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس اسلحہ ہوگا تو تم جو ہے وہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر اسلحہ دیکھا جائے تو اس وقت غزوہ بدر میں ان کے پاس زیادہ تھا، یعنی کفار کے پاس تعداد بھی ان کی زیادہ تھی۔ آج بھی جیسے میں نے بتایا ہے کہ افغانستان میں ان کے پاس تو بیچاروں کے پاس کھانے کی روٹی، پہننے کے کپڑے، جائے کہ اسلحہ ہوتا کچھ بھی نہیں تھا ایسا، تو پاؤں ننگے اکثر جو ہے نا لوگ پھر رہے ہوتے تھے افغانی۔ تو اللہ نے فتح دے دی، تو یہ سب سے پہلی جو کامیابی کی چیز ہے وہ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، یعنی اللہ کو کثرت سے یاد کرنا ہے، کیوں کہ اللہ تمہارے ساتھ ہوگا تو تمہیں کامیابی ملے گی۔ ورنہ تو امریکہ کے پاس کوئی تھوڑا اسلحہ تھا، یا نیٹو کے پاس کوئی تھوڑا اسلحہ تھا، وہ تو یہ صرف اسلحہ گرا ہی دیتے تو یہ پورا افغانستان بھٹی بن جاتا، پگھل جاتا، اور پگھال بھی دیا انہوں نے، تورا پورا کے پہاڑوں کو بالکل تہس نہس کر دیا۔ لیکن افغانی تھے کہ
وہ تو پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی یعنی مدد جب شامل حال ہوتی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا۔ یہ چیز، یہ آیت بڑی اہم ہے 46 نمبر سورۃ انفال کی، کہ آج جس کی وجہ سے مسلمان دنیا میں 2 ارب ہونے کے باوجود ذلت اور خواری کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ آیت ہے کہ اگر اس آیت کو مسلمان اپنا لیں، اللہ کے اس حکم کو جو اس آیت میں 46 آیت سورۃ انفال کی میں اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، مسلمانوں اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور آپس میں مت الجھو، آپس میں مت تفرقہ بازی میں پڑو، آپس میں مت لڑو۔ اگر تم نے ایسا کیا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ مطلب تمہارا جو ایک اتنی بڑی تعداد ہے، یا تمہاری جو قوت اور طاقت کا جو سرچشمہ ہے، یا روب اور دبدبا ہے، وہ جاتا رہے گا۔ چنانچہ آج مسلمانوں کی حیثیت محض بھیڑوں کے ایک ریوڑ جیسی ہے، کہ بظاہر بہت بڑا ریوڑ ہے مسلمانوں کا 2 ارب کا، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ ہے وہ آیت جس میں اللہ رب العزت نے ان کو یہ راز بتایا ہے کہ اگر تم ایک ہو گئے، اگر تمہیں صبر سے اور یگانگت سے اپنے آپ کو مضبوط کیا، تو یاد رکھو ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ ایسے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس ویصدون عن سبیل اللہ، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا کہ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے نکلے تھے، اور اللہ سے کے راستے سے روکتے ہوئے لوگوں کو نکلے تھے۔ تو پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں سے ان کو کیسے رسوا کیا؟ ان کے 70 بندے تم نے مار دیے، ان کے 70 بندوں کو تم نے قید کر لیا، تو یہ ان کے لیے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی؟ بلکہ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کہ شیطان تو ان کو یہ کہہ رہا تھا کوئی فکر کی بات نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، آج تم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ تمہارا اتنا بڑا لشکر ہے، اتنی بڑی قوت ہو تمہارے اوپر کون غلبہ پا سکتا ہے؟ لیکن فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، جب دونوں لشکر آپس میں گتھم گتھا ہوئے تو پھر کیا ہوا؟ پھر اس نے کہا انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ، شیطان نے کہا کہ بھائی میں تو گیا، میں تم سے بری ہوں، میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے ہو، مطلب فرشتے آئے ہوئے تھے، اللہ نے 5000 فرشتوں سے مسلمانوں کی مدد کی، تو اس نے کہا کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا، انی اخاف اللہ، مجھے اللہ کا خوف ہے، واللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ تو یہ اچھا، اسی طرح سے اللہ رب العزت نے پھر مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، کہ مسلمانوں تمہارے پاس اتنی قوت ہونی چاہیے، اتنی عسکری اور حربی مہلک عسکری طاقت ہونی چاہیے کہ دشمن دیکھ کے تم سے ڈرے، اس کے اوپر تمہاری اس عسکری قوت کا ایسا روب، دبدبا اور دہشت بیٹھے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہ سکے کہ وہ تمہارا مقابلہ کر سکتا ہے۔ بعین ہی جو قوت آج امریکہ کے پاس یا دیگر ایسے جو عسکری قوت والے ممالک ہیں ان کے پاس ہے، یہ قوت اللہ نے مسلمانوں کو رکھنے کا حکم دیا ہے، یعنی مسلمانوں کے پاس پوری دنیا میں سب سے بڑی عسکری قوت ہونی چاہیے، فوجی قوت ہونی چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ دنیا میں کوئی ان کے مقابلے کا ہو ہی نہیں، کبھی سوچ ہی نہ سکے کوئی دوسرا ملک کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ تو یہ حکم اللہ نے مسلمانوں کو دیا ہے، یہ نہیں ہے مطلب کہ کوئی قوت بنا لیں گے تو جناب وہ اس کے ذریعے سے پوری دنیا کو برباد کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے تو جہاد کیا جو مکے سے اٹھ کے مدینے پر حملہ آور ہوئے تھے، لیکن مدینے کے اندر جو یہودی رہتے تھے، جو عیسائی رہتے تھے، ان کو کہا تھا کہ تم سکون سے رہو،
اپنے مذہب کے مطابق سارے معاملات کرو، عبادات کرو، جو مرضی ہے کرو، تمہیں پورا تحفظ حاصل ہوگا، تمہارے پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی کہ تم عبادت نہیں کر سکتے، تم اپنی جو بھی تمہاری مذہبی ایکٹیویٹیز ہے وہ نہیں کر سکتے، ایسا تمہارے پر کوئی قدغن نہیں ہوگی۔ ان کو پوری یعنی آزادی دی گئی تھی مذہبی۔ تو اس لیے بس یہ ہے کہ قوت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، حکومت مسلمانوں کے پاس ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر حکومت اسلام مخالف ہوگی تو وہ اسلام کو پنپنے نہیں دے گی، مسلمانوں کو جینے نہیں دے گی، جو کہ ہم ابھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اللہ رب العزت نے مسلمانوں کی قوت کا ایک راز بھی بتایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسلمانوں، یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکن منکم 20 صابرون یغلبوا 100۔ مسلمان اگر صبر کرنے والے ہوں گے نا 20 بھی، تو یہ 200 پر غالب آ جائیں گے۔ اور وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ، کہ مسلمان جو ہیں وہ کتنے بھی کم ہوں، بہرحال ان کو غلبہ حاصل رہے گا اگر وہ صبر اور شکر کے ساتھ جو ہے وہ ایمانی قوت کے ساتھ جو ہے ان پر حملہ آور ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے گا۔ اس کے بعد سورۃ توبہ جو ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کا ذکر فرمایا ہے، اور چونکہ تبوک ایک مشکل جنگ تھی تو اس کے اندر منافقوں نے بڑے بڑے عذر تراشے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ جی ہم سے یہ جنگ نہیں ہوتی، گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکی ہوئی تھیں، اور جناب دور جانا تھا، دشمن 1,20,000 تھا، مسلمانوں کی تعداد بمشکل 30,000 جمع ہو سکی تھی، اور غربت کا بھی بہت عالم تھا ظاہر ہے۔ تو ایسے میں منافقوں نے اپنا سب کچھ کھول کے رکھ دیا، انہوں نے کہا جی ہم سے نہیں جنگ ہوتی، انہوں نے بالکل اپنا جو اندر کا ضمیر میں ان کے منافقت تھی وہ بالکل کھل کے سامنے آ گئی۔ تو اس طرح سے سورۃ توبہ میں، سورۃ احزاب میں، سورۃ منافقین میں، اور اس طرح کی دیگر جگہوں پہ اللہ رب العزت نے منافقوں کی ایسی روش کو کھول کھول کے بیان فرمایا ہے کہ جب بھی کبھی امتحان کا موقع آتا ہے، خاص کر جہاد کا موقع آتا ہے، تو منافق جو ہوتے ہیں نا وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے تراشتے ہیں تاکہ ان کو جہاد نہ کرنا پڑے۔ تو یہ جہاد سے منہ موڑنا یہ منافقوں کا طریقہ بتایا گیا ہے، اور یہ قرآن مجید میں ایک نہیں کئی صورتوں میں، کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ منافقوں کا طریقہ بتایا ہے کہ وہ جہاد سے منہ موڑتے ہیں، وہ جہاد سے بچنے کے لیے، پیچھے ہٹنے کے لیے، جہاد نہ کرنے کے لیے طرح طرح کے ہیلے اور بہانے بناتے ہیں، اور پھر ان کی انہی منافقانہ روشوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ اے رسول اگر آپ ان کے لیے بخشش اللہ سے مانگیں یا نہ مانگیں، آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں تو اللہ کبھی بھی ان کو معاف نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، ان لوگوں نے انکار کر دیا اللہ کا، اس کے رسول کا، اور واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالی فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا ہے۔ یعنی جو لوگ فسق و فجور نہیں چھوڑتے، گناہ نہیں چھوڑتے، ان کو پھر اللہ ہدایت بھی نہیں دیتا کہ مرو جاؤ گناہ کرو اور گناہوں کا پورا بوجھ لے کے آخرت میں جاؤ اور جا کے جہنم میں جلو۔ تو اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہے، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ کم ہنستے اور زیادہ روتے، جزاء بما كانوا يكسبون، بئی وجہ کہ جو آگے ان کو ملنے والا ہے نا عذاب، اس کی وجہ سے، اس لیے کہ دنیا میں تو یہ بڑی خوشیاں منا رہے، دیکھو ہم نے کیسے بیوقوف بنایا، کیسے ہم نے بہانہ بنایا، کیسے ہم بچ گئے، کیسے پیچھے رہ گئے، کیسے ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور اس طرح کی اپنی جو ہیں وہ چیزیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہنس لو، لیکن تم رو گے جب تم آخرت میں پہنچو گے، جب تم مرو گے، جب تمہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس وقت تمہاری جو پوزیشن ہوگی وہ دیدنی ہوگی۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس سورۃ مقدسہ میں یعنی 10ویں سپارے کے آخر تک جو بیان ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے تبوک کے جو حالات ہیں ان کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور خصوصاً جو جہاد کہ جو مسلمانوں پر ایک طرح کا اہم فریضہ ہے،
اس سے منہ صرف وہی موڑتے ہیں جو منافق ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔